اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب میں ایک رات پہلے چاند ہو جاتا ہے، یا اسی طرح سعودی عرب سے جو منسلک ممالک ہیں وہاں، یعنی دنیا کے ایک بڑے خطے پر ایک رات پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، اور ہم لوگ اس رات تراویح نہیں پڑھتے۔ اگلے دن دنیا کے ایک حصے پر چاند ہونے کے بعد روزہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم لوگ یہاں پر روزہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو اثر پڑتا ہے تاخیرات پر، کہ وہاں 27ویں شب ایک رات پہلے ہوتی ہے اور ہماری 27ویں شب اسے ایک رات بعد ہوتی ہے، یہاں تک کہ آخری دن جو ہے وہ لوگ عید پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے ہمارے دوست ہمیں عید مبارک دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو روزے کی حالت میں خیر مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اگلے دن پھر ہم عید پڑھتے ہیں تو پھر اتنی دیر میں وہ لوگ کام پہ جا چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 27ویں شب ہے تو وہ الگ الگ راتوں میں آ جائے؟ تو اس حوالے سے پہلے تھوڑی ہماری بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے نظام وسیع ہے، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ راتوں میں تعدد فرما دے، ان کے لیے وہ تاخیرات ہو اور ہمارے لیے اس سے اگلی شام جو ہے تاخیرات بن رہی ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات جو ہے وہ 27ویں شب یا کوئی بھی رات آتی ہو، اور ان کے لیے اور ہمارے لیے ایک ہی رات ہو، لیکن وہاں 27 اور ہمارے یہاں 26 رات ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں پھر ان ممالک کا سوال رہ جائے گا کہ جہاں پر اس وقت رات ہوتی ہے جب ہمارے ہاں دن ہوتا ہے، اور جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو وہاں پر دن ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح نمازوں کے اوقات مختلف ممالک میں الگ الگ ہیں، سحری کے اوقات الگ الگ ہیں، افطاری کے اوقات الگ الگ ہیں، تو تہجد کے اوقات الگ الگ ہیں، تو جس طرح ایک جگہ پر رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بابرکت وقت وہی ہوتا ہے، اللہ سے مناجات کا وقت وہی ہوتا ہے۔ لیکن عین اسی وقت ایک اور خطے کے اندر جو ہے ابھی آدھی رات ہوئی ہوتی ہے، ایک اور ملک کے اندر ابھی تک جو ہے رات ہوئی ہی نہیں ہوتی۔ تو جس کے ہاں جب جو ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا جائے گا تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت اس وقت میں ان کی طرف متوجہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس رات اللہ کے ہاں ہمارے ہاں 27 ہوتی ہے تو ہمارے لیے وہ شب قدر ہوتی ہوگی، اور جن ممالک کے ہاں اس دن وہ ہماری رات کے وقت دن ہوتا ہے، جب ہم صبح کر رہے ہوتے ہوں گے تو ان کے ہاں رات ڈھل رہی ہوگی، تو پھر وہ ہمارے ہاں دن چل رہا ہوگا اور ان کے ہاں شب قدر چل رہی ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اس میں تعدد ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نے آپ کے آخری سوال کا جواب دیا ہے، اس پر چونکہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں تو ہمارے پوچھنے والے دوست شاید اس وقت کلاس میں نہ ہوں، اس بنا پر ہم نے اس بات کو دہرا دیا ہے۔ ایک استخارے کے حوالے سے ذرا سوال کیا گیا ہے، اور عام طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں اس حوالے سے تذبذب کا اور سوال جواب کا شکار رہتے ہیں، تو میں اس پر 3 باتیں چھوٹی چھوٹی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، زندگی میں ان کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ آپ استخارے کے معاملے کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ اللہ سے خیر مانگنے کا نام ہے، فال نکالنے کا نام نہیں۔ بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ استخارہ مجھے اس طرح ہر چیز بتا دے کہ جس طرح فال نکالی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھو گا پہلے جنتریاں آتی تھی چھوٹی چھوٹی، اور ان کے اوپر تاریخیں وغیرہ لکھی ہوتی تھی، تو ساتھ پہلے صفحے کے اوپر فال نکالنے کا ایک چارٹ بنا ہوتا تھا، اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ آپ یہ پڑھ کر آنکھیں بند کر کے جو ہے کسی ہندسے پہ ہاتھ رکھیں، پھر اس کے بعد اس کا حال معلوم کریں۔ تو وہ حرفوں پر یا ہندسوں پر ہم ہاتھ رکھتے تھے، پھر صاد یا زال یا قاف پر ہمارا ہاتھ آتا تھا تو نیچے لکھا ہوتا تھا کہ آپ کا یہ سال خوشگوار رہے گا اور دوسرے ملک میں سفر کا چانس ہے، اور کچھ جو ہے وہ مخالفین سے خطرہ بھی رہے گا، تو وہ فال نکالی جاتی تھی۔ تو اس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جیسے ہی استخارہ کروں گی یا کروں گا پھر خواب آئے گا
اور خواب کے اندر جو ہے وہ مجھے باقاعدہ ایک چیز منظر نامہ دکھا دیا جائے گا اور اس کی روشنی میں فیصلہ کر لوں گا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے حالات، اس کی سوچ، اس کا مزاج، اس کی معلومات یہ تھوڑی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے اور ایک ہو سکتا ہے کہ آدمی کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی استخارہ کرنے کے باوجود بھی کسی نتیجے تک نہ پہنچ پائے۔ اس وجہ سے یہ جب عام بات ذہن میں رکھ لیں گے کہ استخارہ اللہ سے خیر مانگنا ہے اور دنیا دارالاسباب ہے، تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ انسان معاملہ کو دیکھ کر، بھال کر، سمجھ کر اور پرکھ کر جو ہے وہ عمل کرے۔ ہم اپنی کم فہمی، غلط فہمی یا کم سمجھی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ استخارہ کریں اور ہماری اپنے خیال خواہش کے مطابق ہمیں کچھ دکھ جائے اور بعد میں ہم عمل کر لیں لیکن حالات اس کے خلاف آ جائیں، پھر کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو مجھے حدیث پاک نے پھنسایا ہے یا یہ تو مجھے استخارے کی وجہ سے نقصان ہوا۔ اس میں الٹا بندہ بدگمان ہوتا ہے اور دین سے تھوڑا دور ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بندے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی فہم کے لحاظ سے، چیزوں کو پک کرنے کے لحاظ سے اس مقام پر ہوں جتنا ایک سمجھدار ہونا چاہیے۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی۔ نمبر ایک کہ استخارہ جو ہے وہ فال نکالنا نہیں بلکہ اللہ سے خیر مانگنے کا نام ہے، اور نمبر دو ضروری نہیں کہ استخارہ کر کے ہر بندہ صحیح نتیجے تک پہنچ سکے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اب تیسری بات کہ کرنا کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استخارے کا عمل حدیث پاک میں باقاعدہ سکھایا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں استخارے کی دعا اتنی اہتمام اور فکر کے ساتھ سکھاتے تھے جیسا کہ اللہ کے رسول ہمیں قرآن پاک کی صورتیں سکھاتے تھے۔ تو اس بنا پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اپنے اصحاب کے اندر استخارے کو باقاعدہ رواج دیا ہوا تھا، اور یہ باقاعدہ ایک کانسیپٹ تھا، ایک تھیوری تھی، اس پر عمل پیرگی تھی، اور آج تک جو ہے وہ علماء امت میں، صلحاء امت میں، اولیاء کرام میں، علماء کرام میں یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ لہٰذا اس کو صحیح سمجھنا چاہیے، اس کو اتنا ہلکا نہیں، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اب اگلا مرحلہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے دعا کو یاد کرنا چاہیے۔ عربی زبان میں تو بہت بہتر ہے، اور اگر عربی زبان میں نہیں یاد ہو رہی تو کم سے کم اردو کے اندر اس کا مفہوم یاد کر لینا چاہیے، ترجمہ یاد کر لینا چاہیے۔ جب ہمیں اس کی حقیقت بھی سمجھ آ گئی، ہم نے دعا بھی یاد کر لی، تو اب اس پر عمل پیرگی کرنے کا بھی طریقہ احادیث کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے 2 نوافل ادا کرے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ دعا یاد ہے تو دعا کو پڑھے، اور اس دعا کے اندر جو الفاظ آتے ہیں کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل اگر میرے کام میں فائدہ مند ہے، تو وہ ان ھذا الامر کے وقت جو ہے نا وہ نیت میں وہ چیز لے کر آئیں جو انہوں نے کرنا ہے۔ تو آگے پھر دعا کے اندر یہ شامل ہے کہ یا اللہ میرے لیے اس کو آسان کر دے، میرے لیے اسباب کو موافق کر دے، اور یا اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ میرے حق میں یہ شر ہے تو پھر یا اللہ مجھے اس سے اور اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو اس سے دعا کے ساتھ جو ہے نیت کے ساتھ آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آرام کرنا ہے۔ اب یہ جو ھذا الامر ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ھذا الامر وہ جو کام ہے وہ حرام یا ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2 وہ آلریڈی ہمارے ذمہ لازم یا فرض یا واجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ مباح ہونا چاہیے، کر بھی سکتے ہوں اور نہ بھی کر سکتے ہوں، 2 آپشن ہمارے پاس موجود ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اپنی ذات میں بہتر دونوں ہوں، لیکن اس میں سے زیادہ بہتر کیا ہے یہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی ہوتی ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کا مشورہ پوچھنا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ کے ذمہ حج فرض ہوا ہے اور آپ اللہ سے استخارہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں حج کروں نہیں نہ کروں، نہیں کریں ہی کریں،
آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے اور آپ استخارہ کر رہے ہیں کہ دوں یا نہ دوں، نہیں، دینا ہی دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کوئی ناجائز عمل ہے تو اس میں بھی یہ نہیں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کہ یا اللہ کیا بھلا یہ برا کام میرے لیے ٹھیک ہے، کر لوں یا نہ کروں، نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا۔ اس صورت میں پھر قدرت خدا بندی کے ساتھ ایک لحاظ سے مذاق ہو جائے گا، اور اگر قدرت کسی کے ساتھ پھر واپس جواب میں مذاق کرے تو پھر بہت برا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ حاضر امر جو ہے وہ مباح ہونا چاہیے، اور اس کے اندر دونوں آپشنز ہونے چاہیے، اور کوئی ایک بھی آپشن اختیار کیا جا سکتا ہو۔ یہ بات اب جب استخارے کی دعا پڑھ لیں گے، پھر ہم سو جائیں گے، آرام کریں گے، اگلے صبح جب جاگیں گے تو یہاں آ کر میں نے جیسے عرض کیا کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خواب میں وہ کام کر رہا ہوں، یا اگر وہ ویزے کا معاملہ ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں دبئی ایئرپورٹ اتر چکا ہوں، سعودیہ میں جدہ ایئرپورٹ سے نکل رہا ہوں، یا کوئی رشتے ناطے کا معاملہ ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ خواب کے اندر جو ہے وہ منگنی ہو رہی ہو، یا رشتہ ہو رہا ہو، یا شادی ہو رہی ہو، یا رخصتی ہو رہی ہو، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر لڑائی ہو رہی ہو، وہاں سے مسئلہ بن گیا ہو، تو پھر اس قسم کی ہم جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں بات رکھتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس قسم کے خواب آنا، اس قسم کے مناظر دیکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کا اطمینان جس طرف ہو رہا ہو وہ ہوتا ہے کہ یہ استخارے میں آیا ہے کہ یہ کر لو۔ دل کے اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے تذبذب کا شکار ہوتا ہے، شک و شبہ کا شکار ہوتا ہے، شش و پنج کا شکار ہوتا ہے، اور دونوں آپشن کبھی اس آپشن کے کچھ اچھائیاں ذہن میں آ جاتی ہیں، کبھی کچھ برائیاں ذہن میں آ جاتی ہیں، کبھی دوسرے آپشن کی اچھائیاں ذہن میں آ جاتی ہیں، کبھی برائیاں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ استخارے میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرف بعد میں دل کا جھکاؤ زیادہ ہو جائے اور وہ ادھر کے دلائل ہمارے ذہن میں زیادہ آنے لگ جائیں، اور دل زیادہ مان رہا ہو کہ نہیں یار یہی ٹھیک ہے، دل کی یہ کیفیت اگر بن رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مشورہ ملا ہے کہ یہ کر لو، اس میں خیر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کیفیت اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو استخارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کر لیں۔ اگر استخارے کرنے کے رات آرام کرنے کے بعد صبح ہو کسی طرف دل مطمئن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے استخارے میں کوئی جواب نہیں آیا، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک رات کے لیے اور دعا پڑھ لیں، پھر اگلے دن دیکھیں کہ دل کی کیفیت کس طرف زیادہ جھک رہی ہے اور کون سی چیز دل دماغ پر غالب آ رہی ہے تو وہ کر لیں، پھر بھی نہیں تو پھر آپ ایک دن اور اسی طرح کر لیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دے گا، کسی طرف ہمارا ذہنی جھکاؤ ہو جائے گا، دلی اطمینان ہو جائے گا، تو وہ استخارہ ہوگا اور اس کے مطابق ہمیں عمل کر لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ فہم والا ہے، الہام والا ہے، تقوی والا ہے، طہارت والا ہے، سمجھ والا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو خواب میں بھی کچھ نشانی مل جائے اور اس کی روشنی میں اس کا دل کسی ایک طرف زیادہ مائل ہو جائے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کوئی استبعاد بھی نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بندہ اللہ پہ بھروسہ کر کے بسم اللہ کر کے کام کا آغاز کر دے اور اللہ پر اس کو چھوڑ دے، اور اللہ سے خیر مانگ لے کہ اللہ اب میں آپ کے حکم سے، آپ کے استخارے سے، آپ کے استشارے سے، آپ کے مشورے سے اس کام میں لگ رہا ہوں، اس کو اختیار کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، تو یا اللہ اب اسی میں اپنے خیر مقدر فرما دے، تو اللہ رب العزت خیر مقدر فرما دے گا، بشرطے کہ اس خیر کے لیے جو ہمارے اختیاری اسباب ہیں ہم ان کو بھی اپنائیں۔ اگر ہم اپنے اسباب کو نہ اپنائیں اور صرف استخارے پر کہیں کہ چونکہ استخارے میں آیا تھا کہ میں یہ کام کاروبار کروں تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن ہم سرمایہ سنجیدگی سے نہ لگا رہے ہوں، کاروبار کو وقت نہ دے رہے ہوں، توجہ سے اس کے اوپر محنت نہ کر رہے ہوں، اور پھر ہم کہیں کہ چونکہ استخارے میں آیا تھا لہٰذا مجھے کامیابی ملنی چاہیے، تو بھائی یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کے اندر کچھ اپنانا بھی پڑتا ہے، کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر رشتے ناطے کا معاملہ ہے اور ہمارے استخارے میں آیا کہ رشتہ اچھا ہے، اب اس کے لیے جو طور طریقہ ہے، اخلاقیات ہیں، لوازمات ہیں، اور میل جول ہے، ماننا منوانا ہے، اور سنجیدگی سے رہنا ہے، رشتے کو نبھانا ہے، لے کر چلنا ہے، اگر ہم سارا کچھ نہ کر رہے ہوں بلکہ اس کے منفی چل رہے ہوں، فتنہ، فساد، اعتراض، تنقید، اور غیبت، چغلی اور مسائل، معاملات، یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنا لیں اور پھر کہیں کہ چونکہ استخارے میں آیا تھا اور یہ استخارہ جو ہے مجھے جمعرات کو ہوا تھا، یہ استخارہ میرا رمضان میں ہوا تھا، یہ تو میں عمرے پر تھا، یہ تھی،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی وہ استخارہ تھا اس شرط کے ساتھ مشروط تھا کہ اسباب کے درجے میں آپ سنجیدگی اختیار کریں گے، اور جو اس کو کامیاب کرنے کے آلات اسباب ہیں وہ آپ اپنائیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ خیر مقدر کر دی جائے گی۔ بہت دفعہ ہم یہاں صحیح کام نہیں کرتے اور دوش دیتے ہیں بزرگوں کی دعاؤں کو، استخارے کو، وغیرہ وغیرہ اور وغیرہ کو۔ تو یہ یہاں تک جو میں نے بات کی ہے اس حد تک مناسب بات کافی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ایک آخری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغفر لی واغفر لی، کہ یا اردو میں کہ یا اللہ میرے لیے خیر کو مقدر فرما اور میرے لیے اچھی چیز کا انتخاب فرما۔ اگر کسی وقت فوراً فیصلہ کرنا ہے، فوراً جواب دینا ہے، سونے کا موقع نہیں، رات کی گزرنے کا کوئی موقع نہیں، تو اسی وقت کھڑے کھڑے دل ہی دل میں جو ہے نا یہ دعا کر لیے کریں کہ یا اللہ میرے لیے خیر مقدر فرما دے اور میرے لیے بہتر کا انتخاب فرما دے۔ پھر اپنے دل پر تھوڑا سا توجہ ڈال کے جو آپ کے دل میں آ رہا ہو کہ یہ ٹھیک ہے تو کر لیں، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے لیے خیر کو مقدر فرما دے گا۔ میں نے اس پر اتنی ہی گفتگو کرنی تھی۔ اس پر اگر کوئی کسی کا ایک آدھ سوال ہے تو فوراً کر لے، پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی سے استخارہ کرواتے ہیں اور اس میں بس اوقات استخارے کے سینٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی فیس ہوتی ہے، اور وہ دیواروں کے اوپر جو ہے وہ استخارہ کرنے والے کا فون نمبر لکھا ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے بیلنس کروانا ہوتا ہے۔ پھر اس آدمی نے ہم سے ہمارا اور ہماری ماں کا نام اور تاریخ پیدائش پوچھنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چند چیزیں پوچھ کر پھر کہتے ہیں کہ اب کل انشاءاللہ رابطہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں وہ جواب دیتے ہیں۔ تو کیا یہ استخارہ ٹھیک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام حضور علیہ السلام سے آ کر بات کرتے کہ اللہ کا رسول مجھے استخارہ کر کے دیں، تو سب سے پہلے استخارہ کن خود پاک پیغمبر ہوتے اور صحابہ کرام کو اس کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اگر اللہ کے رسول صحابہ کرام کو یہ فرما سکتا ہے کہ بھئی یہ کام میرا نہیں تمہارا اپنا ہے، اور صحابہ کرام وہ دعا سیکھ کر اپنے معاملے میں خود استخارے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود کے کرنے کا کام ہے، کسی سے استخارہ نکلوانے کا نام نہیں ہے۔ تو اس بنا پر یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ سے خیر مانگنا ہے اور اللہ سے دل کا اطمینان لینا ہے۔ یہ وہی بندہ اپنے دل کا اطمینان لے سکتا ہے جس کا معاملہ ہو۔ تو یہ کاروباری شکلیں ایسی بن جاتی ہیں، لوگ ہمارے ذہنوں سے دماغوں سے کھیلتے ہیں، اور جو شریعت نہیں ہے وہ شریعت بناتے بتاتے ہیں، اور جو شریعت ہے وہ ہم سے چھپاتے ہیں۔ تو یہ فال نکلوانا جو ہے، یہ استخارہ کروانا، اس کی کوئی حقیقت کوئی اصل نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم سے ذرا کچھ باتیں جان لیتے ہیں اور اپنے فہم سے اگلے دن کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کر لو۔ تو وہ فہم ہم خود کیوں نہ استعمال کر لیں؟ اصل یہی ہے کہ فہم استعمال کرنے کے بعد فیصلے سے پہلے آخری مہر جو ہے وہ اس دعا مانگنے سے لگانی ہوتی ہے، اور وہ بندہ خود کر سکتا ہے، کسی اور سے کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود نبی نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا، صحابہ نے بھی تابعین کو یہ نہیں کہا کہ میں استخارہ نکال کے دیتا ہوں۔ جتنے ہمارے ائمہ ہیں، مصنفین ہیں، محدثین ہیں، وہ استخارے کی دعا تو لکھتے رہے لیکن استخارہ سینٹر نہیں بنایا۔ اور آج بھی امت کا جو پیشوا طبقہ ہے، علماء ہیں، فقہا ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے ہاں آپ کو یہ استخارہ سینٹر نہیں ملتا، ان کا فون نمبر آپ کو عامل بنگالے کی دیوار پہ لکھا ہوا نہیں ملتا، اور ان کے مریدین جو ہیں وہ استخارے کے لین میں نہیں لگتے۔ کیا کرتے ہیں؟ پیغمبر کے زمانے میں یہ بات تھی کہ صحابہ کرام حضور سے دعا کرواتے تھے، تابعین کے زمانے میں بات تھی کہ وہ صحابہ کرام سے خیر کی دعا کروا لیتے تھے، اور ائمہ مجتہدین کے زمانے میں بھی یہ بات تھی کہ وہ ان سے دعا کرا لیتے تھے، اور اولیاء کرام کے ہاں بھی یہی زیادہ، یہی طریقہ، یہی راستہ، یہی لاہ عمل چلا آ رہا ہے کہ ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے خیر ہو جاتی ہے، اور بس، اور ویسے بھی بس۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی عید کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عید کی رات ہوتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، وہ حضور پاک نے فرمایا کہ آسمانوں پر اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات۔ اس رات بھی عبادت کرنے کی فضیلت آئی ہے، یہاں تک فرمایا کہ اللہ رب العزت نے
جو جہنم سے لوگوں کو بخشا ہوتا ہے، آزاد کیا ہوتا ہے، تو اس رات اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان فرماتے ہوئے مزید بھی بخشش کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے ہم چاند رات کو تھکے ہارے یہ نہ سمجھا کریں کہ آج تو تراویح نہیں ہے اور اب کون سا رمضان رہا ہے، نہیں، بلکہ اس رات بھی تھوڑی سی عبادت کر لینی چاہیے، اور اس رات میں عبادت کرنے کا جو اجر ہے بندہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ دعائیں کرنی چاہیے، اور وہ دعاؤں کا جو تسلسل رمضان میں چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے بخشش کا، مغفرت کا، دعاؤں کا، جہنم سے خلاصی کا اور خیر کا، بھلائی کا، اس رات بھی جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ تو خدا نہ خواستہ بالفرض اگر ہم اس میں رہ گئے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ آج کی رات جو ہے، یعنی چاند رات کو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اندر شامل فرما دے۔ تو اس لیے کہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کے حق میں جہنم سے نجات کے فیصلے کیے ہوتے ہیں، تو اس رات اللہ رب العزت جو ہے وہ اتنے ہی اس سے ڈبل جو ہے وہ فیصلے فرما دیتا ہے۔ تو مختلف احادیث میں، مختلف روایات میں مختلف مضامین اور مفاہیم آئے ہیں، تو میں اس کی تلخیص جو ہے وہ چند لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور جہاں تک عید کا معاملہ ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دو خوشی کے دن دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ فرض کی ادائیگی کے بعد ہیں۔ رمضان میں انسان ایک بڑا فرض روزوں کا اور تراویح کا ادا کر کے فارغ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اگلے دن کہتے ہیں کہ اب خوش ہو جاؤ۔ خوشی کا مقام یہ ہے کہ آپ نے میری بندگی کر لی، مجھے راضی کر لیا، میری بات مان لی۔ مومن کی خوشی اسی میں ہے کہ اللہ کو وہ راضی کر لے۔ قربانی والے دن بھی مسلمانوں کا ایک منتخب طبقہ وہاں جا کر حج ادا کرتا ہے، تو حج ادا کرنے کے بعد قربانی ہوتی ہے، اور اس قربانی کے ساتھ ہی ہماری عید ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر ان لوگوں میں شامل کیا جن کے ہاں یہ خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ عید کی حقیقی خوشی انہی کو ہی نصیب ہوتی ہے جنہوں نے فرض ادا کیا ہوتا ہے۔ جنہوں نے فرض ادا نہیں کیا ہوتا تو ان کو عید کے دن وہ کیفیت نہیں محسوس ہوتی جو اوروں کو کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ جیسا کہ افطاری کے وقت روزے دار کو روزہ کھول کر جو مزہ آتا ہے، جو پانی کی سواد ہے، جو فروٹوں کا مہک اور خوشبو اور ذائقہ ہے، وہ بے روزے والے کو وہ بالکل کیفیت محسوس نہیں ہوتی، اور بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ بغیر روزے والا جب افطاری کر رہا ہوتا ہے تو اس کا نفس اس کو اندر سے ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عید والے دن بھی وہ لوگوں کی خوشی اور ہوتی ہے، چہرے پہ بشاشت اور ہوتی ہے جنہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں، اور جو بیچارے ہوتے ہیں وہ بیچارے ہی جا کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں فرض ادا کر کے خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں جہاں تک اعمال کے لحاظ سے ہے تو اس دن فرمایا کہ تھوڑا انسان جلدی جاگے، بر وقت نماز ادا کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ عید کی تیاری کرے، جس کے اندر اچھے نئے صاف ستھرے جو کپڑے میسر ہوں وہ پہنے، خوشبو لگائے۔ اور اس دن جو ہے وہ عید سے پہلے نوافل نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اشراق وغیرہ نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ صدقۃ الفطر والی عید میں یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے فطرانہ ادا کرنے کی فکر کریں گے، اور پھر خوشی اچھے کپڑے پہن کر تکبیر آہستہ آباد سے پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں گے، جس طرف سے جانا ہے، واپسی پر دوسرے راستے سے آنا ہے۔ اور اس طریقے سے اس امید کے ساتھ گھر سے نکلنا ہے کہ میں اللہ سے بخشش کا اعلان سننے جا رہا ہوں۔ آج جب ہم مسجد جائیں گے، اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ کو بتائیں گے، اللہ اعلان فرمائیں گے کہ آؤ میرے در پہ آئے ہو اور بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو اسی طریقے سے جو ہماری بہن بیٹیاں ہیں، تو ان لوگوں نے جو اپنے بھائیوں کو، والدین کو یا گھر کے سرتاج کو تیاری کروانی ہوتی ہے، تو ان حضرات کی جو ہے وہ عید اسی میں ادا ہو جاتی ہے، اور ان کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال، فکر، ان سب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ عید کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور عید کے وجوب کے لیے ضروری ہے کہ شہر کا علاقہ ہو، اور اسی طریقے سے بندہ آزاد ہو، مسلمان ہو، قید خانے میں کوئی ہے تو اس پر عید واجب نہیں، گاؤں دیہات میں ہے تو اس پر عید واجب نہیں، جو گھر کے خواتین ہیں ان پر عید واجب نہیں، کوئی بہت زیادہ بیمار ہے مسجد نہیں جا سکتا ان پر عید واجب نہیں۔
اور عید کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ یہ وقت ہے جس وقت ہم اشراق پڑھتے ہیں، اس سے وقت شروع ہوتا ہے اور کچھ آگے تک عید کی نماز کی ادائیگی کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اس سال بھی عید کی خوشیاں عطا کرے اور ہر سال زندگی لمبی ہو، اور زندگی کے ہر سال اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی خوشیاں بھی دے، اعتکاف کی خوشیاں بھی دے، افطاری کی خوشیاں بھی دے، اور عید کی خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کے مقدر فرمائے۔ اب ہماری یہ میٹنگ کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، ہم اس کو کلوز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ اشراق اور چاشت پر تھوڑی سی بات ہو جائے، میں وہ کروں گا 2-3 منٹ، اور اس کے بعد آپ کے سوالات کے لیے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔